Hello and welcome students. These are the online classes of computer architecture and it's part B of 11th week. And I am here your instructor Mohsen Khan. So in the 11th lecture we have started studying the internal memories. And internal memory we have started discussion on the type of memory which is volatile, and that is called RAM. RAM stands for random access मेमोरी, और उसमें हमने यही पढ़ा था कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एक ऐसी मेमोरी है कि जिस पे हमारे पास जो लोकेशंस है उसको हम रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मेमोरी में जो भी डिफरेंट लोकेशंस है उनको हम डिफरेंट पैटर्न में हम एक्सेस या एड्रेस कर सकते हैं। और दूसरी बात ये हमने डिस्कस की थी कि रैम जो है वो हमारे पास क्या है, वोलेटाइल है। वोलेटाइल मीन्स कि जब पावर सप्लाई कट ऑफ हो जाती है तो उससे पे जो डेटा होता है वो भी लॉस हो जाता है। तो नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी द टाइप्स ऑफ रैम विच आर DRAM and SRAM. DRAM stands for dynamic RAM, and why it's called dynamic we will discuss it in a while. So a type of RAM whose cells store data as charge on capacitors. So you must know that what's actually the working principle of a capacitor, and it's that it stores charge on its plates. So इस रैम में कैपेसिटर्स यूज होते हैं in order to store data in the form of stored charge. So presence or absence of charge on the capacitor is interpreted as binary 1 or 0. जिस तरह हमने पढ़ा था कि कैपेसिटर में हमारे पास दो ही प्लेट्स होते हैं जिस पे हमारे पास चार्जेस स्टोर होते हैं, ठीक है। एंड वी नो के रैम में कौन सी डेटा स्टोर होती है, डिजिटल, और वी कैन से बाइनरी डेटा। बाइनरी मीन्स कि इधर डेटा वुड बी 1 और 0। तो उसको हम कैपेसिटर के फॉर्म में किस तरह वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये जब चार्ज होता है ये कैपेसिटर, तो इट मीन्स कि हमारे पास डेटा की बाइनरी डेटा कौन सा डेटा है, 1 है। और ये जब डिस्चार्ज होता है या यहाँ पे कोई भी चार्ज स्टोर नहीं होता तो मेमोरी में कौन सा डेटा स्टोर होता है, 0 स्टोर होता है। तो इसका मतलब ये है कि इस रैम में कैपेसिटर्स यूज होते हैं और कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्ज और डिस्चार्ज जो कंडीशंस होती हैं उनको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं बाइनरी 1 एंड बाइनरी 0 से। बट ऑन द अदर हैंड वी नो कि कैपेसिटर एक्चुअली हैज़ द प्रॉपर्टी एंड इट्स एक्चुअली अ नेचुरल प्रॉपर्टी कि इट डिस्चार्जेस विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इट एक्चुअली कॉजेज अ प्रॉब्लम हेयर। इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कैपेसिटर है, वो चार्ज कंडीशन में है। तो जब चार्ज कंडीशन में होता है तो इट मीन्स कि यहाँ पे कौन सा बाइनरी डेटा स्टोर हुआ होगा, 1 स्टोर हुआ होगा। लेकिन वी नो के कैपेसिटर डिस्चार्जेस स्लोली, ठीक है। तो जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है इससे चार्जेस, तो इसका मतलब ये है कि इट्स गोइंग टू कन्वर्ट 1 into 0। तो थोड़ी देर बाद अगर इस पे चार्ज ना हो तो इसका मतलब ये है कि 1 जो डेटा है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो गया है, 0 में। एंड वी डोंट वांट दैट, क्योंकि जब हमारे पास डेटा 1 होता है तो हम चाहते हैं कि यही 1 ही स्टोर रहे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसके साथ फिर एक अलग सर्किटरी कनेक्ट की जाती है जो कि एक्चुअली इस कैपेसिटर को हर थोड़ी देर बाद इसको क्या करता है, रिफ्रेश करता है, रिचार्ज करता है। सो दिस प्रोसेस ऑफ रिफ्रेशिंग द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड डायनेमिक। एंड इसको फिर क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी की वजह से इस रैम को फिर क्या कहा जाता है, डायनेमिक रैम, क्योंकि इस कैपेसिटर को हर स्पेसिफिक टाइम बाद इसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है या इसके जो चार्जेस है उसको क्या किया जाता है, इसके प्लेट्स को रिचार्ज किया जाता है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो ये चार्जिंग कैपेसिटी है उसको रिफ्रेश किया जाता है ताकि इसका जो डेटा है वो 1 को 0 में कन्वर्ट ना हो जाए। सो इस प्रॉपर्टी की वजह से, इस रिफ्रेशिंग प्रॉपर्टी की वजह से इस रैम को क्या कहा जाता है, डायनेमिक रैम कहा जाता है। And for this purpose a separate circuitry refreshes the charge on the capacitor,
ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ایک کاؤنٹر کنیکٹ کیا جاتا ہے، یہ کاؤنٹر ایکچولی کیا کاؤنٹ کرتا ہے، ڈسچارجنگ کا جو ٹائم ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے. تو جب ڈسچارجنگ کا وہ ٹائم کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو یہ کاؤنٹر کیا کر لیتا ہے، اس کو دوبارہ سے چارج کر لیتا ہے. سو دیٹس ایکچولی the working principle of a dynamic RAM. Now we are going to discuss the write operation and the read operation. write operation کیوں ڈسکس کر رہے ہیں اور read operation کیوں ڈسکس کر رہے ہیں؟ یہ اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس میموری کی ایک پراپرٹی مسٹ ہوگی کہ وہ کیا کرے کہ اس پہ ہم ڈیٹا رائٹ کر سکیں اور اس سے ہم ڈیٹا ریڈ کر سکیں. تو اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس جو ریم ہے وہ ڈائنامک ریم ہے تو اس پہ ڈیٹا کس طرح رائٹ ہوتا ہے اور اس سے ڈیٹا کس طرح ریڈ کیا جا سکتا ہے. تو دس از ایکچولی the memory cell of dynamic RAM, and we have studied what is actually a memory cell. Memory cell is the basic building block of memory that stores bits. So ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہوتا ہے، دو لائنز ہوتے ہیں. ایک یہ لائن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈریس لائن یا ورڈ لائن، اور یہ ہمارے پاس کیا ہے، یہ ہمارے پاس ہے بٹ لائن. اور یہ ہمارے پاس ٹرانزسٹر ہے. کون سا ٹرانزسٹر ہے؟ ان MOS. in MOS stands for in channel metal oxide semiconductor. in MOS, in channel metal oxide semiconductor. یہ کیپیسٹر ہے C and this one is ground. So اس سبجیکٹ میں اور پریویس کئی سبجیکٹس میں میں آپ کو یہ ٹیچ کرتا آ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک ایڈریس لائن ہوتا ہے، دوسرا ہمارے پاس ایڈریس بٹ ہوتا ہے، ایڈریس بس ہوتا ہے، اور دوسرا ہمارے پاس کون سا بٹ ہوتا ہے، بس ہوتا ہے ڈیٹا بس. تو یہ جو ایڈریس لائن ہے یہ اسی ایڈریس بس کو ڈینوٹ کرتا ہے، اور یہ جو بٹ لائن ہے یہ کس چیز کو ڈینوٹ کرتا ہے، یہ اسی ڈیٹا بس کو ڈینوٹ کرتا ہے. یہ دونوں کیا فنکشن کریں گے، یہ دونوں فنکشن یہ کریں گے کہ یہ ایکچولی ڈینوٹ کرے گا کہ کون سے میموری سیل میں ہم نے کیا کرنا ہے، ڈیٹا کو رائٹ کرنا ہے، اور یہ پھر کیا کرے گا، یہ پھر اسی میموری سیل کو ڈیٹا پرووائڈ کرے گا. تو وہ ڈیٹا یا تو 1 ہوگا یا 0 ہوگا. سو فار رائٹ آپریشن ایڈریس لائن از ہائی، اٹ مسٹ بی ہائی. یہ لائن جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے، یہ ہمارے پاس ہائی ہونا چاہیے یا 1 ہونا چاہیے. تو جب یہ لائن 1 ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ٹرانزسٹر ہے یہ کیا ہو جائے گا، یہ شارٹ ہو جائے گا. تو پھر ہمارے پاس یہ سرکٹ کس طرح، اس کا ایکویولنٹ کس طرح بن جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ یہ کیپیسٹر اور یہ جو بٹ لائن ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایڈریس لائن ہے اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، فار رائٹ آپریشن 1 کرنا ہوگا. ناؤ capacitor and bit lines are connected with each other. So اب یہاں پہ اگر ہم 5 وولٹ اپلائی کر لیں، 5 وولٹ مینز 1، یا 0 وولٹ اپلائی کر لیں، اگر 5 وولٹ اپلائی کر لیں تو اس وولٹیج کی وجہ سے یہاں پہ چارجز اسٹور ہو جائے گا، اینڈ دیٹ وڈ بی ایکول ٹو 1 بٹ. اگر یہاں پہ ہم 5 وولٹ کی بجائے 0 وولٹ اپلائی کر لیں تو یہاں پہ کوئی چارج سٹور نہیں ہوگا. تو جب کوئی چارج سٹور نہیں ہوتا تو اٹ مینس کہ یہاں پہ کون سا بٹ سٹور ہوگا، 0 بٹ سٹور ہوگا. ٹھیک ہے. سو دس از آل اباؤٹ رائٹ آپریشن. یہاں پہ میں نے ڈینوٹ کیا ہے کہ اب یہاں پہ ہم نے ٹرانزسٹر ریموو کر لیا ہے، اٹ مینس کہ یہ شارٹ ہو گئے ہیں تو کیپیسٹر اور بٹ لائن ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہو گئے ہیں. تو یہاں پہ جو وولٹیج ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ چارج سٹور ہوگا. ٹھیک ہے. ایز وی نو دیٹ Q از اکول ٹو CV. ٹھیک ہے. when address line is high then equivalent circuit is given. یہ equivalent circuit ہے. capacitor will get connected to bit line. ٹھیک ہے. if we want to store 1 bit, VDD is connected to the bit line. VDD means power supply. it means 5 volt 12 volt جتنی آپ کی سرکٹ میں ہائی وولٹیج ہے. اور DC is connected for 0 bit. اس کو یا تو VCC کے ساتھ کنیکٹ کریں گے یا گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. اگر VCC کے ساتھ کنیکٹ کر لیا تو اٹ مینس کہ
कैपेसिटर में 1 स्टोर होगा. अगर 0 कनेक्ट कर लिया तो इट मीन्स के कैपेसिटर में 0 बिट स्टोर हो गया है. So this was all about write operation. Now let's see if we perform a read operation from a dynamic RAM. तो हम डायनेमिक रैम से कि डायनेमिक रैम का जो मेमोरी सेल है उससे किस तरह डेटा रीड करेंगे. सो फॉर रीड ऑपरेशन वर्ल्ड मस्ट बी ऑन. उसके लिए भी हमें क्या करना होगा, एड्रेस लाइन या वर्ल्ड लाइन मस्ट बी हाई. सो द ट्रांजिस्टर इज ऑन and capacitor gets connected with the bit line. Charge on the bit capacitor will get distributed with the bit line. अब क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे VDD तक ये कैपेसिटर जो है ये VDD तक चार्ज हो गया है, तो इसको हम डिनोट करते हैं VDD पे या हम डिनोट करते हैं 1 पे. ठीक है, यहाँ पे अब 1 बिट स्टोर्ड है और हमने इस 1 बिट को क्या करना है, इसको रीड करना है. इस वर्ल्ड लाइन को हम 1 कर लेंगे तो वो जो ट्रांजिस्टर यहाँ पे कनेक्टेड था वो शॉर्ट हो जाएगा. तो ये कैपेसिटर इस बिट लाइन के साथ कनेक्ट हो जाएगा. लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट आप याद कर लें कि रीडिंग ऑपरेशन से पहले इस बिट लाइन को हमने प्री चार्ज करना होगा. किस वैल्यू तक, VDD/2. फॉर एग्जाम्पल अगर VDD 10 वोल्ट है तो ये 5 वोल्ट होगा, अगर ये 12 वोल्ट है तो ये 6 वोल्ट होगा. 6 वोल्ट तक हमने इसको चार्ज करना है. सो अब देख लें, आप खुद देख लें कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल VDD = 10 वोल्ट है तो इस बिट लाइन पे कितना वोल्टेज होगा, 5 वोल्ट. तो यहाँ से अब चार्ज या इसकी तरफ मूव होगा, इस बिट लाइन की तरफ. It has its own capacitance which is called bit line capacitance, but we are not going into that much detail. ठीक है, यहाँ पे आप लोग सिर्फ इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है इसको ही समझ लें. तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 5 वोल्ट है, तो ऑब्वियसली चार्जेस यहाँ से इसकी तरफ फ्लो करेंगे. और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे एक सेंस एम्पलीफायर लगा हुआ है. तो इसके 2 इनपुट्स हैं, यहाँ पे हम कोई थ्रेशोल्ड लगा लेते हैं. थ्रेशोल्ड मीन्स लिमिट लगा लेते हैं. तो जब यहाँ पे 5 वोल्ट था, इसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है, चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है वो भी इंक्रीज हो रहा है. एंड इंक्रीज वी कैन से दैट इट्स गोइंग टू बी इंक्रीमेंट. तो ये एम्पलीफायर क्या करता है, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है उसको मेजर करता है. तो जब यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज इंक्रीज हो रहा होता है तो इसका जो डिफरेंस है वो भी इंक्रीज कर रहा होता है. तो जब इन दोनों का डिफरेंस ठीक है वो इंक्रीमेंट होता है या इंक्रीज होता है तो इट मीन्स के यहाँ पे 1 होगा. ठीक है, इट मीन्स कि इसके थ्रू हमने क्या कर लिया, इसके थ्रू हमने 1 बिट यहाँ पे आके रीड कर लिया. पहले 1 बिट यहाँ था, अब 1 बिट यहाँ पे है. तो इस तरह रीडिंग होता है डायनेमिक रैम में. नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 वोल्ट है, इट मीन्स कि यहाँ पे 0 बिट स्टोर्ड है और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो कितनी है, VDD/2. इट मीन्स कि यहाँ पे 5 वोल्ट है और यहाँ पे 0 वोल्ट है. तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब यहाँ पे 0 वोल्ट है और यहाँ पे 5 वोल्ट है तो इट मीन्स कि यहाँ से चार्जेस फ्लो करेंगे इस कैपेसिटर की तरफ. तो जब यहाँ से चार्जेस के फ्लो करेंगे इसकी तरफ तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले 5 वोल्ट था और यहाँ पे कोई भी वोल्टेज होगी. ठीक है, उसको हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. तो जब यहाँ से वोल्ट एक चार्जेस यहाँ इसकी तरफ फ्लो करेंगे तो इन 2 इनपुट्स के बीच जो डिफरेंस है वो भी डिक्रीज होता जाएगा. तो जब डिक्रीज होता जाएगा तो आउटपुट पे क्या होगा, आउटपुट पे वो 0 होगा. तो इट मीन्स कि हमने क्या कर लिया, यहाँ से 0 बिट को यहाँ तक रीड कर लिया. सो इस तरह हम डायनेमिक रैम से राइट ऑपरेशन करते हैं और डायनेमिक रैम से इस तरह हम रीड ऑपरेशन करते हैं. ठीक है, ये हम 1 भी रीड कर सकते हैं और 0 भी रीड कर सकते हैं. हम 1 भी स्टोर कर सकते हैं और 0 भी स्टोर कर सकते हैं. सो दैट वाज ऑल अबाउट द रीड एंड राइट ऑपरेशन व्हाइल वी हैव गॉट DRAM which is actually a dynamic RAM. Now let's discuss static RAM. Its short form is SRAM.
and it's given actually it's an internal structure of a memory cell. So as we can see that there is no capacitor in this memory cell, hence no need of recharging at regular intervals. Thus it has got the name of static RAM. ये हमारे पास इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है एंड यू गाइस कैन सी के यहाँ पे कोई भी चार्ज स्टोरेज डिवाइस लाइक कैपेसिटर नहीं है. इट मीन्स के इसमें कोई भी चार्जिंग के लिए जो एक स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद जो रिफ्रेश किया जाता है एज सच कोई टेक्निक इसमें नहीं होता. इट मीन्स के इट्स नॉट डायनेमिक, सो इट्स स्टैटिक. जिस तरह हमने कहा था कि हमारे पास जो दूसरा टाइप है रैम का उसमें कैपेसिटर यूज़ होता है, तो कैपेसिटर को डेटा स्टोर करने के लिए, डेटा मेंटेन करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, उनके अंदर जो कैपेसिटर्स लगे हैं उनको एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद चार्ज करना पड़ेगा. सो उसकी वजह से उस टाइप ऑफ रैम को क्या कहा जाता है, डायनेमिक रैम. और ये जो हमारे पास ये फिगर है ये इंटरनल स्ट्रक्चर है ऑफ ए मेमोरी सेल ऑफ अ स्टैटिक रैम, जिसपे यहाँ पे हमारे पास क्या लगे हुए हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे हैं. ठीक है, कोई भी कैपेसिटर नहीं है, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड स्टैटिक रैम. इस पे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मॉस ट्रांजिस्टर्स हैं. ये T1, T3, T5, T4, T2 एंड T6. इसको अक्सर 6 ट्रांजिस्टर स्ट्रक्चर भी कहा जाता है, जिसमें 6 ट्रांजिस्टर यूज हुए होते हैं. 6T भी कहा जाता है. तो एक्चुअली हमारे पास मॉस है, मॉस मीन्स मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर्स. एंड यहाँ पे जो बबल है ये डिनोट करते हैं कि ये पी चैनल है और ये हमारे पास इन चैनल मॉस है और ये पी चैनल मॉस है. ठीक है. सो इट डज नॉट नीड एनी सॉर्ट ऑफ रिचार्जिंग. And even DRAM stores 1 and 0, but it is an analog device because capacitor can store charge up to any value between a specific range. थोड़ी देर पहले जो हमने स्टडी किया था डायनेमिक रैम, उस पर कैपेसिटर यूज़ हो रहा था. तो कैपेसिटर की जो चार्जिंग कैपेबिलिटी है, इसका मतलब है कि वो कोई भी लेवल तक चार्जिंग कर सकता है. 2 वोल्ट तक भी चार्ज कर सकता है, 3 वोल्ट तक भी चार्ज कर सकता है और VDD तक भी चार्जिंग वो कर सकता है. सो उस कैपेसिटर की चार्जिंग की जो कैपेसिटी है उसकी वजह से DRAM जो है वो एक एनालॉग डिवाइस बन जाता है. क्योंकि आप लोगों को पता है कि व्हाट्स एक्चुअली अ डिजिटल डिवाइस दैट ऑपरेट्स बिटवीन ओनली 2 states, that is 1 and 0, and 1 stands for 5 volt and 0 stands for 0 volt. लेकिन उधर कैपेसिटर या जो DRAM है उसमें जो कैपेसिटर है उसके लिए 1 और 0 जो डिनोट करते हैं उसके लिए वोल्टेज की एक थ्रेशोल्ड वो सेट की हुई है. इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई फिक्स्ड वोल्टेज नहीं है. फॉर एग्जांपल अगर एक थ्रेशोल्ड है 5 वोल्ट, तो कैपेसिटर ये भी कर सकता है कि 6 वोल्ट तक चार्ज कर ले या 7 वोल्ट तक चार्ज कर ले, या 5 वोल्ट से कम भी 1 2 3 4 5 तक चार्ज वो कर ले. ठीक है. तो इट मीन्स के जो DRAM है वो हमारे पास एक एनालॉग डिवाइस है. ऑन द अदर हैंड हमारे पास जो स्टैटिक रैम है वो एक डिजिटल डिवाइस है. क्यों डिजिटल डिवाइस है? डिजिटल डिवाइस इसलिए है क्योंकि ये हमारे पास जो 1 और 0 स्टोर करता है उसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही लेवल्स होते हैं, और उस पर जो कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं वो एक्चुअली क्या है, वो एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो कि प्रोसेसर में भी यूज़ होते हैं. एंड एज यू नो फ्रॉम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लिप फ्लॉप्स आर एक्चुअली what are actually flip flops? These are actually combination of NAND and NOR gates, and these are actually digital devices. ठीक है. यहाँ पे let me show you कि यहाँ पे flip flops कहाँ पे यूज़ हुआ है. तो ये जो 4 जो ये कम्बिनेशन है ये हमारे पास एक NOT गेट है, NOT गेट के ऑपरेशन करता है, और ये भी एक NOT गेट के तौर पे ऑपरेशन करता है. ठीक है. तो इट मीन्स के एक NOT गेट ये हो गया और एक NOT गेट ये हो गया. अब इसका जो ये इनपुट है, आउटपुट है, वो इसके इनपुट से कनेक्टेड है और इसका जो इनपुट है इसके आउटपुट से कनेक्टेड है. तो ये बन जाता है एक फ्लिप फ्लॉप जो कि डेटा को लैच करता है. ठीक है.
اس کے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دیٹ از آؤٹ آف دی اسکوپ آف دس سبجیکٹ، کیونکہ وی آر ناٹ ڈیلنگ ود ڈیجیٹل الیکٹرانکس اور ڈیجیٹل سسٹمس، وی آر ایکچولی اسٹڈینگ different types of RAM and what's actually the difference between these RAMs. So internally ہمیں اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس طرح آپریٹ کرتا ہے، لیکن اتنا آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ جو اسٹیٹک ریم ہے وہ ہمارے پاس ڈیجیٹل ڈیوائس ہے اور ڈی ریم جو ہے وہ ہمارے پاس انالاگ ڈیوائس ہے. A static RAM is also volatile and it also needs power to maintain data. Now what's the difference between SRAM and DRAM? So both of these RAMs are volatile. It means needs power to preserve the data bit values. I think کہ یہ جو volatile والے کانسیپٹ ہے یہ تو آپ لوگوں کو آلریڈی بھی پتہ ہوگی اور اب بھی اچھی خاصی سمجھ آ گئی ہوگی. Now DRAM is simpler and smaller than a static memory cell. DRAM جو ہے وہ اس میں صرف اور صرف ایک ہی ٹرانزسٹر اور کیپیسٹرز یوز ہوئے ہیں، تو that's why it's simpler and smaller than static memory cell, and thus it is more dense. Dense means density means more cells per unit area. جس کی سائز کم ہو تو ایسے جو ڈیوائسز ہیں وہ ایک خاص ایریا میں بہت زیادہ آکوپائی وہ آ جاتے ہیں، اکوموڈیٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ لیس ایکسپینسو، اور یہ لیس ایکسپینسو ہے کس چیز کی وجہ سے، کن ریم سے، ایس ریم سے. آن دی ادر ہینڈ ڈیٹا ریم requires a refresh circuitry while static RAM does not need such circuitry. ڈیٹا ریم کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ ڈیٹا ریم کے لیے ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے ریفریشنگ کا ایک الگ سرکٹ وہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. SRAM is faster than DRAM and it's used in cache memory while DRAM is used in main memory. یہ جو ہمارے پاس مین میموری ہے کمپیوٹر کا یا لیپ ٹاپ کا وہ کون سے ریم سے بنا ہوتا ہے؟ وہ ڈی ریم سے بنا ہوتا ہے. اور کیش میموری وہ ہمارے پاس کون سے ٹائپ آف ریم سے بنا ہوتا ہے؟ وہ اس ریم سے بنا ہوتا ہے. Now another type of internal memory is called read only memory and its short form is ROM. ROM is another type of internal memory. It's read-only memory. It contains data that cannot be changed. یہ میموری کی ایک ایسی ٹائپ ہے کہ جس پہ ڈیٹا ہمارے پاس پرماننٹلی اسٹور ہو جاتا ہے and one cannot change that memory. اس ڈیٹا کو ہم چینج نہیں کر سکتے بلکہ صرف اور صرف ریڈ کر سکتے ہیں. ROM is non-volatile. It does not need any power to maintain its bit values in memory. اس کو اپنا جو کانٹینٹ ہے، ڈیٹا کانٹینٹ ہے، اس کو مینٹین کرنے کے لیے اسے کسی قسم کی اس پاور کی ضرورت نہیں ہوتی. Its data can be read but new data cannot be written in it. اس کو صرف اور صرف ریڈ کیا جا سکتا ہے اور نیو ڈیٹا اس میں پٹ یا رائٹ نہیں کیا جا سکتا. ROM is created like other chips with the data actually wired into the chip as part of the fabrication process. تو اب ایک کویسچن یہ رائز ہو جاتا ہے کہ جب روم میں ہم ڈیٹا کو رائٹ نہیں کر سکتے تو پھر اس میں یہ جو ڈیٹا پڑا ہوتا ہے وہ کب اس میں رائٹ کیا جاتا ہے؟ تو یہ جب روم ایک ایسی میموری ہے کہ اس میں ڈیٹا اس ٹائم پہ رائٹ کیا جاتا ہے کہ جب یہ فیبریکیٹ ہوتا ہے، کہ جب یہ ایک فیکٹری میں مینوفیکچر ہوتا ہے تو ایکچولی its manufacturing process is called fabrication. So it is right, it is written data during its fabrication process. تو جب اس میں پروگرامنگ یا ڈیٹا کو فیبریکیشن کے ٹائم ہی ہم رائٹ کر سکتے ہیں. سو اس میتھڈ میں پھر ہمارے پاس دو پرابلمس آ جاتے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ڈیٹا انسرشن اسٹیپ از ایکسپینسو whether one or large number of ROM are fabricated. اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نارمل روٹین ہے اس میں ہم نے یہ جو ٹریڈیشن ہے یہ ہم نے اور آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی ایک چیز خریدتے ہیں تو اس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، لیکن جب کسی ایک چیز ہم لارج نمبر آف
اماؤنٹ میں خریدتے ہیں تو پھر اس کی جو ریٹ ہے یا اس کے جو قیمت ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے. تو اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ڈیٹا فیبریکیشن کے دوران جو ڈیٹا انسرشن کا اسٹیپ ہوتا ہے وہ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے. تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ لوگ ایک روم فیبریکیٹ کر رہے ہیں یا ملینز یا بلینز یا تھاؤزنڈز روم فیبریکیٹ کر رہے ہیں, لیکن پرائس وہی ہوگا. اینڈ دا ادر ون از نو چانس آف ایرر, غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر وہاں پہ فیبریکیشن کے دوران ایک بٹ کی بھی وہ غلطی ہو گئی تو اٹ مینس کہ آپ نے اسی بیچ کو ضائع کر دیا, کیونکہ اس سے پھر ہم ڈیٹا ریڈ تو کر سکتے ہیں لیکن رائٹ نہیں کر سکتے. لیکن تو جب آپ لوگوں نے غلط ڈیٹا رائٹ کر لیا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط ڈیٹا کو پھر ریڈ کریں گے. تو اٹ مینس کہ یہ دونوں جو پوائنٹس ہیں یہ فیبریکیشن کے دوران کافی احتیاط اس کی ضرورت ہے. پرائس کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, لیکن غلطی کے جو ایرر ہے اس کو ہم کم سے کم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. Now another variation of ROM is programmable ROM. اب یہ ہمارے پاس ٹائپ آ رہی ہے کس چیز کی, روم کی, which is called programmable ROM. تو programmable ROM کہاں پہ یوز ہوتا ہے یا اس کی ضرورت کہاں پہ پڑتی ہے؟ اس کی ضرورت وہاں پہ پڑ جاتی ہے کہ جب ہمیں تھوڑے سے وہ اماؤنٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ یعنی کہ ہمیں 100 یا 1000 رومز کی ضرورت ہوتی ہے فار اسپیسیفک میموری کنٹینٹ. ایک خاص ڈیٹا کے لیے جب ہمیں روم کی ضرورت پڑتی ہے اور اس کا نمبر اتنا لارج نہیں ہوتا تو اس ٹائم پھر ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ پھر ہم پروگرامیبل روم یوز کرتے ہیں. اینڈ اٹس آلسو نان وولٹائل اینڈ اٹ may be also written once. یہ نان وولٹائل ہوتا ہے اور اس کو بھی ہم ایک ہی دفعہ رائٹ کر سکتے ہیں. So its writing process is performed electrically and may be performed by a customer later than the original chip fabrication. اب سمپل روم میں اور پروگرامیبل روم میں فرق یہ ہے کہ سمپل روم کو فیبریکیشن کے دوران ہی رائٹ کیا جاتا ہے اور یہ جو پروگرامیبل روم ہے اس کو پھر کسٹمر یا سپلائر فیبریکیشن کے بعد الیکٹریکلی اس کو رائٹ کر سکتا ہے. اور کتنی دفعہ رائٹ کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف ایک دفعہ رائٹ کر سکتا ہے. Its writing process requires a special programming device. اس کی پروگرامنگ کے لیے اس کی رائٹنگ کے لیے پھر ایک خاص قسم کا ڈیوائس یوز ہوتا ہے جس کو اسپیشل پروگرامنگ ڈیوائس کہتے ہیں یا نارملی اس کو کہتے ہیں روم برنر. روم برنر مینس کہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ روم میں پروگرام رائٹ کرنا ہے. For high volume production, ROM is an attractive option. اگر ہم کسی خاص اور بہت زیادہ والیوم میں اگر ہم روم فیبریکیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ضروری ہے یا اس کے لیے چاہیے کہ ہم کیا کریں؟ اس کو فیبریکیشن کے دوران ہی کیا کر لیں؟ رائٹ کر لیں. اور جب ہم فیبریکیشن کے دوران رائٹ کرتے تو اس کو پھر کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو پھر سمپلی روم کہا جاتا ہے. تو اٹ مینس کہ ہم اگر لارج نمبر میں ہمیں روم کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کے ٹائم ہم پھر روم یوز کرتے ہیں, پروگرامیبل روم یوز نہیں کرتے ہیں. So now another type of ROM is actually called read mostly memory. یہ ایک ایسی ٹائپ ہے ریم کی کہ جو ایسی اپلیکیشنز میں یوز ہوتی ہے کہ جن میں ریڈنگ کا جو آپریشن ہے وہ رائٹ کے آپریشن سے بہت ہی زیادہ پرفارم ہوتا ہے, بٹ نیڈز اے نان وولٹائل میموری. لیکن میموری ایسی ہونی چاہیے جو کہ نان وولٹائل ہو. یہ ایکچولی فار ایگزامپل ناؤ دس از ایکچولی موونگ ٹورڈز مائکرو کنٹرولر. فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس ایک آئی سی ہے, ٹھیک ہے, اور اسے ہم کوئی فنکشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. فار سمپلسٹ ایگزامپل وی وانٹ کہ یہاں پہ ہمارے پاس ایک ایل ای ڈی ہے, اس کو ہم آن کرنا چاہتے ہیں فار 1 month, ٹھیک ہے.
تو اس میں اس طرح ہوگا کہ پہلے ہم اس میں ایک پروگرام رائٹ کریں گے. تو اس میں جو روم ہے روم ٹھیک ہے اس میں ہم اسی پروگرام کو برن کر لیں گے جس کو میں نے کہا تھا کہ اس کو کیا کہتے ہیں روم برننگ. پھر اس میں جو ریم ہے وہ ریم اس کو جب ہم اس میں پروگرام وہ برن کر لیں گے اس کے بعد جب ہم اس پاور سپلائی اس کو پاور سپلائی کنیکٹ کر لیں گے یا پاور اپ کر لیں گے تو یہی پروگرام یہاں سے اٹھ کے کہاں پہ آ جائے گا ریم میں آ جائے گا اور وہی پروگرام ریم آپریٹ کرے گا اور اس طرح ہمارے پاس یہ ایل ای ڈی جو ہے یہ کنٹینیوسلی آن آف ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے. اب نیکسٹ منتھ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یار اس سے ہم کوئی دوسرا آپریشن لینا چاہتے ہیں. کون سا آپریشن لینا چاہتے ہیں؟ کوئی ایسا پروگرام اس میں برن کرنا چاہتے ہیں کہ یہی ایل ای ڈی کنیکٹڈ ہو لیکن ہم اس طرح چاہتے ہیں کہ یہ ایل ای ڈی ہمارے پاس 1 منٹ کے لیے آف ہو اور 1 منٹ کے لیے آن ہو. پہلے کس طرح تھا؟ پہلے 1 سیکنڈ کے لیے آن تھا اور 1 سیکنڈ کے لیے آف تھا. Now we want کہ this LED turns off for 1 minute and turns on for another 1 minute. So اس کے لیے پھر ہم نے یہاں پہ ایک دوسرا پروگرام رائٹ کرنا پڑے گا. تو یہاں پہ جو دوسرا پروگرام ہم جب رائٹ کر لیں گے تو پھر جب ہم اس کو آن کر لیں گے تو یہی ریم اسی پروگرام کو یہاں پہ آپریٹ کرے گا. پھر وہی پروگرام یہاں ریم میں آپریٹ ہوگا اور یہ ایل ای ڈی 1 منٹ کے لیے آف ہوگا اور 1 منٹ کے لیے آن ہوگا. تو اسی طرح آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹنگ کا آپریشن 2 مہینے میں 2 دفعہ ہو گیا ہے اور ریڈنگ آپریشن 2 مہینوں کے لیے کنٹینیوس ہو رہا ہے. تو ایسی اپلیکیشن کے لیے جو میموریز یوز ہوتے ہیں ان میموریز کو کیا کہا جاتا ہے؟ ریڈ موسٹلی میموری. ریڈ موسٹلی مینس کہ ریڈنگ کا جو آپریشن ہے وہ زیادہ ہوتا ہے rather than writing کا آپریشن. And these memories has got 3 types. One is called EEPROM, EEPROM and flash memory. We are going to discuss each and every of these topics in detail. So now it's the topic of erasable programmable ROM. Previous one was only programmable ROM. Now this one is erasable PROM. Erasable EPROM is read and write electrically but optically erasable. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو EPROM ہے سوری یہاں پہ ہمارے پاس only one E is there. Sorry for this. So EPROM, erasable programmable read-only memory, is also a read and write electrically chip, but it must be erased optically. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو EPROM ہے یہ بھی simply programmable ROM ہے جس پہ ہم کون سے آپریٹ کر سکتے ہیں؟ ریڈ اینڈ رائٹ، بٹ اٹ مسٹ بی آپٹیکلی اریزیبل. اس کا مطلب یہ ہے کہ فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ EPROM ہے، اس میں اس کے روم میں ہم نے ایک دفعہ کیا کر لیا؟ ایک پروگرام برن کر لیا. اب اس کا جو ریم ہے وہ اسی پروگرام کو آپریٹ کر رہا ہے اور یہ سارا اپنا فنکشن نارملی روٹین میں کر رہا ہے. ناؤ ایف آئی وانٹ کہ میں یہ پروگرام چینج کر لوں، ٹھیک ہے. سو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے ہم نے یہاں پہ رائٹ کر لیا اور اس کے بعد یہاں پہ کون سا آپریشن ہو رہا ہے؟ ریڈ آپریشن ہو رہا ہے. اس کا یہ جو روم ہے ریم اس سے مسلسل وہ پروگرام کیا کر رہا ہے؟ ریڈ کر رہا ہے. ناؤ اف آئی وانٹ ٹو چینج دس پروگرام سو آئی کین اونلی چینج دس پروگرام بٹ فرسٹ آئی نیڈ ٹو ایریز دس پروگرام وچ از برنڈ ان دا روم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے روم میں جو پروگرام ہے فرسٹ آف آل میں نے اس کو کیا کرنا ہے؟ میں نے اس کو اریز کرنا ہے. میں نے اس کے جو کمپوننٹس ہے اس کو اسی اسٹیٹ میں لانا ہے جب یہ رائٹنگ کا آپریشن سے پہلے تھا، لائک اس کو بالکل خالی کرانا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو کس کے تھرو اریز کریں گے؟ الٹرا وائلٹ
ریڈیشنس اس کو ایکسپوز کریں گے ہم کس چیز کے سامنے, الٹرا وائلٹ ریڈیشنس کے سامنے اس کو ایکسپوز کریں گے. ٹھیک ہے, تبھی اس کا یہ جو ڈیٹا ہے آلریڈی یہ کیا ہو جائے گا, ایریز ہو جائے گا. اور یہ کس طرح ایریز ہوتا ہے, اس کے یہ جو روم ہے اس میں ایک ونڈو سی ہوتی ہے جس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں, اس پہ الٹرا وائلٹ ریڈیشنس تھرو کرتے ہیں, تو اس کے تھرو یہ سارا جو ڈیٹا ہے وہ اس سے اڑ جاتا ہے. اینڈ ایچ آف دس اسٹیپ ٹیکس 20 منٹس. یہ جو اریزنگ کا پروسیجر ہے یہ کتنا ٹائم لیتا ہے, 20 منٹس کا ٹائم لیتا ہے. Thus its data can be altered multiple times and like ROM and PROM it holds data indefinitely. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہم کئی دفعہ اس سے ہم ڈیٹا اریز کر سکتے ہیں اور پھر اپنا پروگرام اس پہ رائٹ کر سکتے ہیں. تو جب ہم اپنا پروگرام رائٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اس میں وہی پروگرام انڈیفینٹ ٹائم کے لیے پڑا رہتا ہے, جس کو ریم پھر بار بار ہر دفعہ کیا کرتا ہے, ریڈ کرتا رہتا ہے. سو اٹ مینس کہ پی روم جو ہے یا ای پی روم ہے یہ ایکسپینسو ہے کس چیز سے, پروگرامیبل رینڈم پروگرامیبل ریڈ اونلی میموری سے, لیکن اٹ ہیز گاٹ دا کیپیبلٹی آف ٹو اپڈیٹ ملٹیپل ٹائمز. ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے روم اسٹڈی کیا تھا یہی پروگرامیبل روم, یہ ای پی روم اسی سے ایکسپینسو ہے, لیکن اس میں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں, ملٹیپل ٹائمز اریز کر سکتے ہیں اور ملٹیپل ٹائمز نیا پروگرام رائٹ کر سکتے ہیں اس میں. Now the next type is electrically erasable PROM. EEPROM is its short form. So it's one of the more attractive form of read mostly memory is EEPROM. read mostly memory کا جو سب سے attractive form ہے وہ ہے EEPROM. اس میں ایکچولی ایڈوانٹیج کیا ہے یا ڈفرینس کیا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ اس میں ای پی روم کی طرح ہم کوئی لائٹ یوز نہیں کرتے ہیں یا ریڈیشنز یوز نہیں کرتے ہیں. فار واٹ پرپز؟ فار اریزنگ. اس میں اریزنگ کا کانسیپٹ نہیں ہے. اس میں ایکچولی ہوتا کیا ہے, فار ایگزامپل یہ ہمارے پاس کیا ہے, یہ ہمارے پاس ای پی روم ہے. اس کے روم میں ہم نے آلریڈی ایک پروگرام برن کر لیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ ریم ہے. ایک خاص ڈیوائس کے تھرو ہم نے کیا کر لیا, یہاں پہ ایک پروگرام رائٹ کر لیا. اب یہ ریم اسی پروگرام کو آپریٹ کر رہا ہے اور ہمارا کام چل رہا ہے. Now if we want to change this program which has been burned into its ROM, تو ہم کیا کر لیں گے, اسی ڈیوائس کے تھرو ہم ڈائریکٹ دوسرا پروگرام یہاں پہ برن کر لیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اریزنگ کا کانسیپٹ ختم ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم نئے پروگرام یہاں پہ برن کر لیں گے تو آلریڈی یہاں پہ جو پروگرام برن ہوا تھا وہ آٹومیٹیکلی کیا ہو جائے گا, وہ آٹومیٹیکلی ڈس اپیئر ہو جائے گا. سو دس از ایکچولی دا ایڈوانٹیج آف ای پی روم, کہ اس میں اریزنگ کا جو کانسیپٹ تھا کہ ہم کس چیز کے تھرو کریں گے, کہ جس طرح ہم ای پی روم میں ریڈیشنز کے تھرو اریزنگ کیا کرتے تھے تو اس کی اب ضرورت نہیں پڑے گی. So this can be written any time without erasing its previous content. ٹھیک ہے, ڈائریکٹلی ہم اپنا نیا پروگرام اس کے روم میں کیا کر لیں گے, برن کر لیں گے. سو اٹس آلسو نان وولٹائل. اس کے فائدے کیا ہیں؟ اس کے فائدے یہ ہیں کہ یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے, نان وولٹائل ہے, اینڈ گاٹ دا بینیفٹ آف اپڈیٹنگ دا کنٹینٹس جسٹ بیفور رائٹ آپریشن. اس کا مطلب ہے کہ جب ہم یہاں پہ اپنا نیا پروگرام برن کر لیں گے تو اس کے توڑے سے پہلے یہاں پہ کیا ہو جائے گا, الیکٹریکلی وہ آلریڈی جو پروگرام تھا وہ کیا ہو جائے گا, وہ اریز ہو جائے گا. سو دس از ایکچولی دا ایڈوانٹیج آف ای پی روم. Now EEPROM is more expensive than EPROM. یہ EPROM سے ایکسپینسو ہے اینڈ لیس ڈینس ٹو. اس کا مطلب ہے کہ اس کی ڈینسٹی کم ہے. ڈینسٹی مینس کمپوننٹس پر یونٹ ایریا, ٹھیک ہے, اینڈ اٹ سپورٹس لیس نمبر آف بٹس پر چپ. اس کے پر چپ اس میں بٹس کیا آتے ہیں, کم آتے ہیں, کیونکہ اس کی جو ڈینسٹی ہے وہ کم ہے. So it was another type of ROM
which has been named as electrically erasable ROM, PROM. Now the last type of read mostly memory is flash memory. So it has got the name flash because of its speed with which it can be reprogrammed. इसका मतलब ये है कि इसको reprogram के लिए बहुत ही ज़्यादा कम टाइम लेता है और स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तभी इसको क्या कहते हैं, फ्लैश मेमोरी. And it was introduced in mid of 1980s and its feature was intermediate between EPROM and EEPROM. इसके जो फीचर्स थे वो EPROM और EEPROM के बीच में से थे. And like EEPROM, flash memory uses electrical erasing technology. इसमें जो डेटा होता है उसको इरेज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है वो इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी होती है, जिस तरह EEPROM में होती है. And entire flash memory can be erased in 1 or few seconds, which is much faster than EEPROM. पूरी जो मेमोरी है उसको 1 सेकंड या 1 सेकंड से थोड़ा ज़्यादा के टाइम में इसको क्या किया जा सकता है, इरेज्ड किया जा सकता है. एंड विच इज़ फास्टर देन EEPROM. दिस मेमोरी इज इरेज्ड इन अ सिंगल एक्शन और फ्लैश. दैट्स वाई टर्म्ड एज फ्लैश मेमोरी. फ्लैश मेमोरी का नाम इसलिए दिया गया है कि इसको हम बहुत ही जल्द इरेज कर सकते हैं और रीप्रोग्राम्ड कर सकते हैं, और साथ साथ में इसकी डेंसिटी भी हाई है क्योंकि ये जो है पर बिट एक ही ट्रांजिस्टर यूज़ करता है जिस तरह EEPROM यूज़ करता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट रीड मोस्टली मेमोरी. ठीक है, अगर इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोग पूछ सकते हैं.